अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसी हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें कि जो नए इस चैनल पे आए हैं दोस्त, वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल का बटन दबा दीजिएगा। अब हम आपको सैर करवाते हैं इस खूबसूरत वादी और रोड की, और इसके साथ साथ हम आपको आज नए टॉपिक की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत सा जो आप मकान देख रहे हैं, ये है यहाँ की तर्ज़ लाइफ जो गुजारने के लिए ये खूबसूरत अपना मकान पहाड़ों के ऊपर बनाते हैं और सजाते हैं। ऐसे ही ये पहाड़ नीचे इन्होंने काटे हुए हैं और ये तराशे हुए पहाड़ों के साथ इसकी ग्रीनरी का खूबसूरत नज़ारा और मंज़र देखें कितना लाजवाब और ख़ूबसूरत है। इसी के साथ हम आपको आज एक नए घर की तमीर दिखाएंगे कि ये जो पहाड़ में रहने वाले आवासी होते हैं, ये अपने पहाड़ों को किसी खूबसूरत तरीके से तराश के और इसके पहाड़ के जो पत्थर हैं उनको इकट्ठा करके ये खूबसूरत सी एक वैली, एक खूबसूरत मकान और ख़ूबसूरत सा घर बनाते हैं। और चलते हैं हम अब आपको इस घर के अंदर लेके, तो इसकी हम आपको सैर करवाते हैं और बताते हैं कि ये घर कैसा बनाया जाता है। तो अब हम इस घर का जो फ्रंट लोकेशन वो आपको दिखा रहे हैं, और इसका ये अब मैं दरवाज़ा खोल के आपको इसके अंदर की सैर करवा रहा हूँ। ले जी, तो अब ये हमारा एक नया घर तैयार हो रहा है। तो इसका सबसे पहले हम जो ड्राइंग हॉल है वो आपको विज़िट करवाएंगे। एक साइड पे ये ड्राइंग हॉल है और ये कितनी खूबसूरत नफासत के साथ एक बिग हॉल बनाया गया। तो इसके ऊपर जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ इसकी छत को तैयार किया गया वो कितनी खूबसूरत और लाजवाब है। नीचे जो दीवार का बूरा नज़र आ रहा है, इसके नीचे फर्निश टाइल और पत्थर है। और अब मैं आपको इस विंडो से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, कितना दिलकश और पुरसरूर है। देखें ये मकान के बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है, जैसे पहाड़ों के ऊपर सब्ज़ परचम लहरा रहा हो। और ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ने इन पहाड़ों को सजाया है, ग्रीनरी, खूबसूरती और फ्लावर्स के साथ। और हम अब आपको इसका जो सहन है वो दिखाते हैं, और इसके ऊपर देखिए कितनी खूबसूरती और महारत के साथ इसकी छत को सजाया गया है, जो एक पुरकश और दिलकश नज़ारा है। इसके साथ इसके हम फ़र्स्ट रूम में जा रहे हैं, और ये फ़र्स्ट रूम से होते हुए अब हम इसके सेकंड रूम में जाएंगे। और हर रूम को एक खूबसूरत विंडो दी जाती है, वो जो वेंटिलेशन का काम करती है। ये जो रूम है ये सर्दियों में हीट का काम देते हैं, ये हीट प्रूफ रूम होते हैं क्योंकि इसकी चीड़ की लकड़ी होती है। और ये इसके साथ अटैच वाशरूम है, और ये अटैच वाशरूम देखें कितना खूबसूरत है, और इसके ऊपर कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। और ये जो रूम में चीड़ की लकड़ी है ये ठंडक और सर्दियों में गर्म काम करती है रूम टेम्परेचर के। और ये साथ ये खूबसूरत किचन जो डेकोरेट किया गया है, जैसे कि हमारे पंजाब में डेकोरेट किचन को किया जाता है ऐसे यहाँ भी। और इसके साथ एक अटैच स्टोर होता है जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें और कुछ और अजनास जो रखे जाते हैं। जैसे कि सर्दियों का मौसम होता है और यहाँ बाहर निकलना मुनासिब नहीं होता, तो ये अपनी चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, जैसे लकड़ी को स्टोर करते हैं और वैसे अजनास को भी स्टोर। किचन से भी बाहर का नज़ारा कितना दिलकश और पुरसरूर है, कितनी खूबसूरती नज़र आ रही है कि कुकिंग भी करें और बाहर का व्यू दिलकश वो भी देखें। चलें तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसका जो बाहर जो ड्राइंग हॉल है वो दिखाते हैं आपको ये कैसा है। इसे हम टीवी लॉन्च भी कहेंगे। यहाँ पे वेंटिलेशन का कितना खूबसूरत इंतज़ाम है। हम अब बाहर जो फुल फर्निश हाउस है वो आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। और ये जो सामने पौधे आप देख रहे हैं ये फ्रूट्स के पौधे हैं, जिसके ऊपर अभी अखरोट लगे हुए हैं। और ये जितने भी आपको सरसब्ज़ शुदा पौधे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये करीब से बहुत बड़े हैं। और ये अब मकान से क्रॉसिंग करते हुए मैं राइट साइड पे आपको नीचे दिखाता हूँ कि इसकी जो सीवरेज है उसको कैसे सेव किया जाता है। कि ये नीचे देखें ये पाइप नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पे एक हॉल बनाया गया है एक बड़े लेवल का, उसके अंदर ये पाइप डाल दिए गए हैं और उसको ऊपर से कंक्रीट के साथ कवर कर दिया गया है। और ये पानी आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों के पहाड़ों के अंदर जज़्ब हो जाएगा। और ये इसके साथ एक वेंटिलेशन एरिया बनाया जाता है। और ये जो अभी पीसी आप देख रहे हैं
یہ اس مکان کے جو ایکسٹرا ایریا کو کور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ابھی ہم آپ کو فل فرنش جس کے اندر ابھی رہائش موجود ہے وہ دکھاتے ہیں، اور یہاں کا ایلیویشن دیکھیں، اور یہاں کے خوبصورت گھر کے جو نظارے اس کو انجوائے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیکوریشن کو دیکھیں کہ یہ اپنے مکانوں کو کتنے خوبصورت اور نفاست کے ساتھ سجاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تو یہ ہے ان اپنے گھر کو بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ سجاتے ہیں۔ ان کا ہر کمرہ دوسرے کمرے سے منفرد اور لاجواب ہے، جو مہمانوں کے لیے بہت ہی دلکش زبردست ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صوفہ کتنے خوبصورت سٹائل کا ڈیزائن کا، اور اس کے بیڈ دیکھیں کتنے خوبصورت، اور اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ کتنی خوبصورت ہے۔ ابھی میں اس کی چھت کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ ان کے ڈیکوریشن کی لحاظ سے دیکھیں یہ اپنی چھتوں کو کتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور اس کو کتنی اچھے موڈیفیکیشن کے ساتھ سجاتے ہیں۔ یہ اپنے گھر کو کتنی خوبصورتی اور منفرد قسم سے سجاتے ہیں، کیونکہ یہاں میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ ڈسٹ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم ایک کمرے سے ہوتے ہوئے دوسرے کمرے سے ہوتے ہوئے تیسرے کمرے میں جائیں گے، وہ بھی ایسا نظارہ پیش کرتا ہے کہ ہمیں تو فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی میدانی ایریے میں آ گئے ہیں، اور میدانی ایریے کے جو مکان ہیں ویسے ہی ان کے سامان ہیں اور ویسے ہی ان کی ڈیکوریشن، لگتا ہی نہیں کہ یہ پہاڑ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کے کمرے، ان کی ڈیکوریشن لاجواب خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے ان کو جو باہر کا موسم، باہر کا ماحول دیا ہے وہ تو اس کو 2-4 چاند لگا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بڑا صحن ہے، اور یہ صحن کے ساتھ ساتھ اس کا ایلیویشن چیک کریں، اور یہ میں جو آپ کو درخت دکھانے لگا ہوں یہ بہت خوبصورت اور نایاب قسم کے درخت ہیں۔ یہاں پہ خوبانی کے درخت ہیں، یہاں پہ اخروٹ کے درخت ہیں، اور یہاں پہ ملوک کے درخت ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ سبز کلر کے چھوٹے سے گول گول دیکھ رہے ہیں یہ اخروٹ کے درخت ہیں جو ابھی کچے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ پک جائیں گے۔ ابھی یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں پرچہ حلالی جو بلڈنگ کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ یہاں کا آبائی اسکول ہے جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ان کے واش روم دکھاتا ہوں، اور ان کے بیسن دیکھیں جیسے میدانی علاقوں میں ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے خوبصورت ٹائل اور فوڈ فرنش واش روم ہے۔ اس کے ساتھ ان کا گراسی پلاٹ باہر دیکھیں، اور یہ گراؤنڈ اور یہ پلاٹ اور یہ گارڈن کتنا خوبصورت اور دلکش منظر پیش کر رہا ہے۔ ایسے یہ مکان سٹیپ بائی سٹیپ بنے ہوتے ہیں پہاڑوں کو چیر کے۔ اور میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ جو گھر کے اوپر ٹین ہوتا ہے، ٹین کے اوپر جب بارش ہوتی ہے اس کے ساتھ حکومت کی طرف سے ان کو پائپ لگا کے اور یہ ڈرم دیے جاتے ہیں جس کے اوپر یہ اپنا سیونگ واٹر کرتے ہیں، جو کہ ان کو استعمال میں پانی لایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا پانی جو ہوتا ہے ان کے بور نہیں ہوتے، یہ چشموں سے ان کی لائنز آتی ہیں جو ان کو واٹر سپلائی کرتی ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اسی بلڈنگ کے لوئر پورشن پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کتنی خوبصورت اور منفرد قسم کی پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے اور سجی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، ہم اس کی صحن کی بات کریں تو اس کے بعد اس کے ہم ڈرائنگ ہال میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کو کتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، ہر چیز کتنی نفاست کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، اور نیچے جیسے ہمارے علاقے میں ٹائل اور پتھر اور فرش کا استعمال کیا جاتا ہے، فل گریٹڈ فرنش، ویسے ہی یہاں ہے، اور یہاں جو ہر چیز اپنی فریکوینسی اور نفاست کے ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ اگر ان کے روم کی بات کریں تو ان کے روم، ہر ایک روم دوسرے روم سے منفرد ہے، جہاں پہ روک وال، ڈیکو وال ہر قسم کی ڈیکوریشن کے ساتھ منحصر ہے، اور ہر روم میں ایک ایلیویشن کھڑکی ہے جو باہر کا منظر پیش کرتی ہے اور ہوادار روشن ہوتی ہے۔ اب ہم اسی پورشن کے نیچے چلتے ہیں، اور نیچے میں دکھاتا ہوں، یہ تو رہائش والی پورشن ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کے رہنے کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے گزارنے کے لیے کچھ جانوروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انہوں نے اپنے مکان کے سب سے لوئر پورشن میں استبل بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ اپنے جانوروں کو رکھتے ہیں، جیسے کہ قربانی کا جانور ہو گیا، جیسے گائیں، بھیڑ، بکری ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک آگے اور پورشن بنایا ہوا ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آگے جا کے۔ تو یہ رائٹ سائڈ پہ جو بند پورشن کیا ہوا اس کے اندر ان کی مرغیاں اور مرغے وغیرہ ہیں۔ یہ مرغیوں سے دیسی انڈے حاصل کرتے ہیں اور چکن حاصل کرتے ہیں، اور بکری اور بھیڑ اور
گائیں سے یہ دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ اپنی خوبصورت زندگی پہاڑوں کے اندر بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ جلانے کے لیے لکڑی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ ایریا میں گیس میسر نہیں، تو کچھ ایریا میں گیس موجود ہے، اس لیے یہ زیادہ تر اپنے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہاں کی لکڑی بھی بہت نایاب اور قدرتی لحاظ سے سب سے زیادہ زبردست ہیں۔ لیکن اب ہم آپ کو ان کے جو گھروں کے راستے ہیں وہ دکھاتے ہیں، جو ایک گھر سے دوسرے گھر کو منسلک ہے، اور دوسرے گھر سے تیسرے گھر کو، اور وہاں سے ان کا مین لنک روڈ آتا ہے، جس سے یہ مین روڈ کے اوپر جا کے اپنی گاڑی کو ہائر کرتے ہیں اور اپنے مین پوائنٹ پہ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم اب مین کی طرف آ چکے ہیں، اور یہاں دیکھیں مین کا کتنا خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے، اور میدانی ایریے کی طرح یہاں بھی مکانوں پہ لینٹر ڈالا جاتا ہے، اور یہ واٹر ٹینک ہیں جو پانی چشموں سے یہاں سیو کر لیا جاتا ہے، اور بعد میں ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ مکان کے ساتھ دوسرا مکان، اب میں آپ کو یہاں سے گزرتے ہوئے ان کا راستہ دکھاتا ہوں، ایک گھر سے دوسرے گھر پہ کیسے جاتے ہیں، اور راستے پہ کیسے پتھر پڑے ہوتے ہیں، اور پتھروں کو کاٹ کے یہ مکانوں سے گزرتے ہوئے دوسروں مکانوں کی طرف جایا جاتا ہے۔ یہ ہم ایک مکان کی طرف سے گزرے جو ایک آبائی مکان ہے اور پرانی طرز کا بنا ہوا ہے، بجلی کے میٹر لگے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں بجلی کے میٹر، یہاں پہ بجلی میسر ہے اور ہر گھر میں بجلی موجود ہے۔ اور اسی طرح ہم اس مکان کو کراس کرتے ہوئے اب دوسرے مکان کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ آپس میں رہنے والے، آپس میں عزیز و قربا ہیں اور ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔